وہ بات آپ نے خود ہی کہہ دی کہ جی کہ یہ 20 لاکھ ہیں جو ہمارے یوتھ ہیں جو کہ ایک سال کے اندر جاب میں داخل ہوتے ہیں اور جن کو جاب کی ضرورت ہے. 30 لاکھ جی تو اب گروتھ کے بغیر تو وہ نہیں ہوگا نا, آپ کو کسی نہ کسی صورت سے. آصف بھائی آپ بتائیے پلیز. جی آئی تھنک ہمیں بالکل گروتھ چاہیے. آئی تھنک میں تو اس سے بالکل ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ اگر آپ کی گروتھ آپ کم کرتے رہیں گے تو بزنس میں بھی اگر میں فرض کریں میں اپنا ٹارگیٹ کہہ دیتا ہوں میں 2% گروتھ کروں گا تو میں تو فارغ ہو جاؤں گا, رائٹ. کوئی بھی بزنس گرو ہی نہیں کر سکتا. تو ہم اپنے گروتھ ٹارگیٹس ڈبل ڈیجٹ میں رکھتے ہیں ایز اے بزنس. تو گورنمنٹ آئی انڈرسٹینڈ اکانومک اوور ہیٹنگ اینڈ آل ادر اسٹف, لیکن اسٹل اس کے باوجود ہمیں ان سیکٹرز پہ توجہ دینی ہے جس سے یہ ایکسپورٹ جلدی بڑھے, رائٹ. اور ہمیں یہ اپنی لو ہینگنگ فروٹس آئی تھنک وائل وی ہیو دا کمپٹیشن پریشر, کمپیٹیٹو پریشر جو وہ کہہ رہے ہیں, اگر اس میں کسی طرح ہر انڈسٹریلسٹ یہ سوچے کہ کس طرح میں کمپیٹ کر سکتا ہوں ان دس سرکمسٹانسز ایز ویل, اینڈ ہمت کر کے اپنی پروڈکٹس کو بہتر کر کے ویلیو ایڈ کر کے سیلنگ بہتر کرے, برانڈنگ بہتر کرے, پریمیم تھوڑا سا چارج کر سکتے ہیں. آئی نو وی آر کمپیٹنگ ان گلوبل اسپیس. ہمیں بھی یہی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر دوسرے ہم تو سارا دن کمپیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایکسپورٹ از دا نیم آف دا کمپٹیشن, رائٹ. دیر از نو ادر وے. بٹ اگر ہم گروتھ کو نہیں کریں گے تو آپ کی جابس بھی نہیں کریٹ کریں گی اور آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہمیشہ گڑبڑ رہے گی. آپ ریمیٹنس سے امپلائمنٹ نہیں جنریٹ کر سکتے. اس ریمیٹنس میں آپ کو یہ بتاؤں کامران بھائی, آئی ٹی سیکٹر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. بہت سارے بچے جو باہر گئے ہیں جو کہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, آر ڈی اکاؤنٹس میں بھیج رہے ہیں کیونکہ آپ کی فری لانسر اکانومی ہیٹ اپ ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گروتھ کا ایلیمنٹ ہے اور ہوتی رہے گی, وچ از گڈ. اور برین ڈرین بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں, اگر لوگ باہر جا کے پیسے کما رہے ہیں وی اسٹل وانٹ ٹو پروٹیکٹ دیم. بٹ اگر کسی کو جانا ہے اور وہ اچھی جاب اس کو ملتی ہے, اچھے پیسے وہ اپنی زندگی بدل سکتا ہے تو وہ بالکل بدلے. آئی تھنک اس میں تو کوئی اپرچونٹی ہے. بٹ ہمیں امپلائمنٹ جنریشن کے بغیر ملک کا گزارا نہیں ہے. اگر سب سے بڑا سنگل لارجسٹ پرابلم اگر آپ کہیں 2.5 to 3 million kids if coming to education, ایون ایجوکیشن, لیبر, آپ کو ہر طرح کی آپ کو جاب کریٹ کرنی ہے. 35,000 والی بھی کرنی ہے, 45,000 والی بھی کرنی ہے, لاکھ والی بھی کرنی ہے. 4% کی گروتھ سے تو جابز نہیں کریٹ ہوگی نا. آپ کے پاس آئیڈل کیپیسٹی رہے گی, آپ کی ایکسپورٹ وہی 30 سے 32 بلین بھی ہوگی نا کامران بھائی ایکسپورٹ, تو بھی آپ کی اتنی کوئی نیڈل موو نہیں ہوگی. سو ہمیں دیکھیں آج بیٹھ کے 3 سے 5 سال کا بجٹ بنانا ہے, رائٹ. 3 سے 5 سال کا اکانومک ویژن, اکانومک فریم ورک, سسٹینیبل گروتھ, all digital infrastructure, everything needs to be think through for 5 years plan, and then you have a budget for 1 year at a time depending on the circumstances. But اگر آپ کا بجٹ ایک سال کا بنتا رہے گا تو آپ کا اکانومک ویژن ڈیجیٹل فریم ورک میں یا اکانومک فریم ورک اکانومک گروتھ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا. بزنس کو نیڈل موو کرنے کے لیے آپ کو سال چاہیے ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا نا کہ آج جو بجٹ آیا تو اس کا مطلب اس سال ہی رزلٹ آ جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. اگر آج ایف بی آر اپنے سسٹمز میں چینجز بھی کرے گی یہ ساری, تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں پتہ نہیں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. تو ان کو رزلٹ آتے آتے اگلا سال ہو جائے یا جنوری ہو جائے تو ان کے 6 مہینے نکل جائیں, رائٹ. سو اٹس امپورٹنٹ that we should have a complete plan and the budget for the 5 years that, and we give that clarity to the business people کہ آپ کا اس سال اتنا ٹیکس ہے, اگلے سال اتنا ہوگا. invest now if you want to take an opportunity right now. That is critical, right? تو امتیاز بھائی یہ تو پکی بات ہے, ٹھیک ہے, شتر بے بہار گروتھ نہیں چاہیے, لیکن اٹس اے کیس آف اے ڈیول ان دا ڈیپ سی. کیونکہ اگر ہم اب کام ہمارا نہیں چل سکتا. یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس سال 4 کی بات کر رہے ہیں, ہم پچھلے 5 سال سے 0, 1, 2 پہ چل رہے ہیں. یہ سہ لیا نا جتنا ہم سہ سکتے تھے, اور اب ہم 4 کی بات کر رہے ہیں, اس میں بھی ہم کانپے اور ہم کہیں تو یہ جو ہمارے 30 لاکھ لوگ آ رہے ہیں, یہ 30 لاکھ یہ تو ایک سول انریسٹ ہو جائے گا. پھر ہم ترقی کیسے کریں گے, کیا کریں گے, تو اس بیلنس کو کیسے اسٹرائک کریں. تو کہا صاحب یہی جو بات کی آصف صاحب نے کہ 3 سے 5 سال والا اگر ویژن لینا, تو اب ہوا یہ ہے کہ اس کو اس طرح انالوجی لے لیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو آئی سی یو میں تھا, بھگانا ہم نے اس سے میراتھن ہے جو بھگانا ہے, پر اس کا فیز ہے نا کہ اس کو آئی سی یو سے پہلے جنرل روم میں شفٹ کرنا ہے, پھر اس کی گھر پہ ریکوری کرنی ہے, اس پہ تھوڑی سی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے, پھر وہ بھاگے. جو ہم نے بات کی کہ اگر آپ یہ دیکھیں جو 031 ہے, اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو کیا ہے, 2 سال 6% کی گروتھ ہے. اس کے جو ریزلٹس ہیں جب بھی ہسٹری میں اٹھاتے ہیں 6 سے 7% کی گروتھ, جب بھی ہم نے ان پلانڈ کی ہے وداؤٹ بلڈنگ کیپیسٹی کی ہے, تو اس کا پھر 5 سال تک قیمت چکائی ہے. تو اگین کوئی رائٹ آنسر اس کا نہیں ہے کہ اس سال 5 ٹارگیٹ کرنی چاہیے تھی یا 3.5 کرنی چاہیے تھی. آئی تھنک ایک ڈائریکشنلی آئی تھنک ہم سب اگری کرتے ہیں کہ ڈائریکشنلی وی نیڈ ٹو ہیو ٹو گو ٹورڈز گروتھ. لیکن سر وہ گروتھ پہ ہم جا سکتے ہیں اگر ہم کچھ نہیں ہے تو ریونیو تو جنریٹ کریں نا.
ریونیو تو جنریٹ ہم کر سکتے ہیں. یہ جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے 12 خرب کی, اس کو تو ہم اس کے 3 خرب تو ریونیو میں ڈال سکتے ہیں نا, گروتھ کر لیں. یہ تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, مگر ہم کیپیسٹی کر سکتے ہیں نا. تو اس میں دیکھیے ہر ایونیو کو آپ کو الگ طریقے سے دیکھنا ہوگا. جہاں پر ٹیکس کی بات ہے, آصف صاحب نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا کہ ڈیٹا تو سارا اویلیبل ہے, وہاں پر آئی تھنک تھوڑی سی ولنگنس کی بات زیادہ ہے مور دین دی ایبلٹی. بٹ جہاں گروتھ کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر ایک چیز اور بھی ہم نے ذہن میں رکھی ہے کہ پاکستان کی گروتھ ہمیشہ امپورٹڈ گروتھ ہوتی ہے. تو وی کین چیز 5%, بٹ اس کا ایک کاسٹ یہ آئے گی کہ آپ کی امپورٹ بل بڑھ جائے گا. تو اگین آپ نے بالکل صحیح کہا, دیر از اے ٹریڈ آف کہ ہمیں گروتھ کی طرف تو جانا ہے. اٹس جسٹ اباؤٹ کہ کس پیس پہ جاتے ہیں. ہسٹری بتاتی ہے کہ جب بھی ہم نے اوور ایمبیشس ٹرائی کی ہے انہی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے, لیٹس ٹرائی فار 6% گروتھ, 7% گروتھ, ویل آلسو لک گڈ, ویل آلسو گیو جابس. تو پھر 5 سال تک ہم جاب نہیں دے پاتے. تو یہ جو ٹریڈ آف ہے اس کا شاید کوئی ایک آنسر نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک وہی ہمیں دیکھنا ہے کہ اسٹیپس ہیں. کچھ لوگوں کو لگے گا بہت سلو ہیں, کچھ کو لگے گا اس کو اور تیز ہو سکتے ہیں, بٹ وی ہیو ٹو اسٹرائک دیٹ بیلنس, اینڈ دیٹ از واٹ آئی تھنک دی گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو ڈو. یو ہیو 30 seconds وی please. کین ڈس ایگری آن دی ریزلٹس سو فار. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر یہ اس کا فریم ورک موجود ہے دنیا میں, دوسرے کنٹریز نے کیا ہے نا یہ کام, جو کہ گروتھ کی ہے اور کس طرح کی ہے, تو لوگوں نے پہلے کی ہوئی ہے. تو ہمیں اگر کچھ رول ماڈل لے کے کچھ فالو کرنا ہے, جس طرح ویتنام نے کی ہے, بنگلہ دیش نے کی ہے, تو ہمارے پاس ماڈلز ہیں. ہمیں یہ شائع اوے نہیں ہونا چاہیے, ہمیں گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, ہمیں جابس کریٹ کرنی ہے, ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ہمیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چاہیے. دیر از نو آنسر. پرائیویٹ سیکٹر اینڈ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, دیٹ از دا name of the game if we want to grow. مصدق بھائی 30 seconds for you please. جی اب جیسے آئی تھنک سم اپ یہی میں کروں گا کہ ہمیں ٹیکس کلیکشن کو امپروو کرنا ہے. ڈیٹا از دیئر. 3 ٹریلین کی انہوں نے ایسی ٹرانزیکشنز انرتھ کی ہیں جو کہ ڈکلیئر نہیں ہوئی, صرف پراپرٹی اور کاروں میں. اب ولنگنس چاہیے کہ اس میں سے 1 ٹریلین جو ٹیکس بنتا ہے اس کو لے آئیں. تو وی ہیو ٹو امپروو آور ٹیکس کلیکشن, وی ہیو ٹو امپروو آور سیونگ ریٹ. ان دونوں کے بغیر آپ گروتھ میں نہیں جا سکیں گے, اور یہ 2 کیا جا سکتا ہے. جیسے آصف صاحب نے کہا, اس میں اب ڈیٹا اویلیبل ہے, تھوڑی پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے گورنمنٹ کے اینڈ پہ بھی, اور اپنی جو کیپیسٹی ہے ایف پی آر کی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. وداؤٹ کریٹنگ ہراسمنٹ دے شوڈ گو آفٹر پیپل ہو آر ناٹ پیئنگ ٹیکسز. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ مصدق ذوالقرنین صاحب, چیئرمین انٹرلوپ, آصف پیر صاحب, سی ای او سسٹم پاکستان, امتیاز گدر صاحب, سی ای او المیزان انویسٹمنٹ پاکستان کے ٹاپ بہت رسپیکٹڈ چیف ایگزیکٹو آفیسرز. پاکستان میں گیم چینج کیسے ہو سکتا ہے, اس وقت پاکستان کے لیے ایک نیا معاشی نظام جنم دینے کی گھڑی ہے, موقع ہے, تیاری ہے, حالات ہیں, بہتری ہے, امیج ہے, انٹرنیشنل امیج ہے, ملک میں اندر کوہیژن ہے, لوگوں میں کانفیڈنس ہے, پاکستان پہ ٹرسٹ واپس آیا ہے, لوگ پیسے پاکستان واپس لا رہے ہیں, یہاں سے واپس نہیں بھیج رہے. تو اب نہیں تو پھر کب, یہی آج ہمارا موضوع تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت.